السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین علاقہ، ارباب فکر و دانش، پردہ نشی خواتین امت اسلامیہ، اسلام کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ آزمائشوں سے گھرا ہوا ہے۔ اسلام کے ماننے والے مسلمان دنیا کے جس ملک میں رہتے ہیں انہیں ہر تھوڑے تھوڑے وقفے پہ اپنے ایمانی حرارت کا امتحان دیتے رہنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آزمائشیں زندہ قوموں پہ آیا کرتی ہیں، مردوں پہ تو لوگ مٹی ڈال کر ہٹ جایا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اسلام پر دنیا نے جتنے ظلم کیے ہیں، اسلام کے خلاف دنیا کی میڈیا، الیکٹرانک، پرنٹنگ، پروپیگنڈا، سوشل میڈیا اور سارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ جتنی مخالفت، جتنا جھوٹ، جتنی غلط بیانی اور جتنا ظلم
اسلام پہ کیا گیا، اگر اس کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ کسی اور مذہب پہ ہوتا تو اس کا وجود مٹ چکا ہوتا۔ اس دھرتی پہ اس کا کوئی نام لیوا زندہ نہ ہوتا۔ اس سب کے باوجود اسلام کے شاخوں کی ہریالی اور اس کا زندہ جاوید اور اس کی سبز و شادابی یہ بتا رہی ہے کہ ظالموں، اگر یہ کسی انسان کا فیصلہ ہوتا تو اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ اس کے مذہب کو بھی لپیٹ دیا جاتا۔ یہ اللہ کا آخری اور ابدی دین ہے، نہ تم اسے مٹا سکو گی نہ کوئی اور مٹا پائے گا۔ شاخوں پہ بیٹھنے والے پرندوں کو دھمکایا نہ کرو۔ جو پرندے شاخوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں جب نیچے سے مارا جاتا ہے تو وہ گرنے کے بجائے اور اوپر کی طرف چلے جائے گا۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مکے میں جب اسلام دار ارقم میں تھا اور ایک محصور قلعہ نما مکان کے اندر اس کائنات کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے، مکے کے کفاروں نے جب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اور ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، ادھر آپ کے خاتمے کا منصوبہ بن رہا تھا اور جس کے ہاتھ میں تلوار تھی خدا نے اسی کی ہدایت کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ ابو جہل نے کہا دار ارقم سے اسلام کو نکلنے نہیں دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آج نماز حرم میں پڑھ کر کائنات کو بتا دوں گا، اور نماز ہوئی۔ لوگوں نے اسلام کو روکا، اسلام آگے بڑھا، کہا کہ مٹا دوں گا۔ ابو جہل نے کہا اسلام کو بڑھنے نہیں دوں گا، ابو لہب نے کہا اسلام کو بڑھنے نہیں دوں گا، کفار مکہ نے کہا اسلام کو بڑھنے نہیں دوں گا۔ اسلام بڑھا اور مکے سے نکلا اور مدینے پہنچ گیا۔ یہ کہتے رہے کہ اسلام بڑھے گا نہیں، دشمنی کرتے رہے، اللہ کا دین آگے بڑھتا رہا۔ منافقوں نے اسلام کو روکنا چاہا، کفار مکہ نے اسلام کو روکنا چاہا، مشرکین مدینہ نے اسلام کو روکنا چاہا، وہ روک نہ سکے۔ قیصر و کسریٰ نے روکنا چاہا۔ ایک وقت آتا ہے جب تاتاریوں نے اسلام پہ حملہ کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ چنگیز و ہلاک ہوئے اور تاتاری کی پوری فوج نے پوری قوت کے ساتھ اسلام پہ حملہ بولا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ تاریخ دعوت و عظیمیت میں لکھتے ہیں کہ 3 دنوں میں تاتاریوں نے 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کی اتنی بڑی جینوسائیڈ کی ہسٹری نہیں ملتی ہمیں۔ نسل کشی کا واقعہ یومیہ 6 لاکھ، 3 دنوں میں 18 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ مکے سے لے کر تاتاری کی لڑائی تک اسلام نے 200 سے زیادہ دشمنوں کو دیکھا، اور ہر دشمن نے یہ فیصلہ کیا، دشمن اور ظلمت کی آندھیوں نے، کفر و شرک کی آندھیوں نے، ظالموں کی آندھیوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ چراغ اسلام کو جلنے نہیں دوں گا۔ خدا کہہ رہا ہے اس دین حنیف کے چراغ کو بجھنے نہیں دوں گا۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ عزیزان ملت، مسلمانوں اٹھو، یہ کائنات، یہ دنیا، یہ زمین، یہ ملک، یہ آسمان
تمہارے اس تقوی اور بہادری اور شجاعت اور تمہاری اس غیرت کو دیکھنا چاہتا ہے، جو غیرت اسلامی حمیت اور غیرت تمہاری ماؤں کے ساتھ اور تمہاری نسبت اور تمہاری نسلوں کے ساتھ اور تمہاری خون کے ساتھ وہ غیرت منتقل ہو رہی ہے، شاید اس غیرت و حمیت پر کسی اور کے گرہن لگ چکے ہیں۔ مسلمانوں اس دنیا کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ اے لوگوں سنو، ہم وہ ایمان والے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ملکوں کی حکومت بدلتی ہے، ملکوں کی حکومت بدلتی ہے، صوبے اور ریاستوں کی حکومت بدلتی ہے، کائنات کا خدا نہیں بدلا کرتا۔ ہم اللہ پر ایمان کو رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ عزیزان ملت، ہر دور میں لوگوں نے آپ کا انتظار کیا۔ جب جب اس زمین پر ظلم بڑھا ہے، اس زمین نے پکار کر کہا کہ اللہ تیرے بندے کہاں ہیں؟ وہ مسلمان کہاں ہیں جو ظلم کو مٹا دے، اتیاچار کو مٹا دے، دیا، کرونا، مایا، چھما، محبت، حلم و بردباری، فروتینی، پیار، صلہ رحمی، اس کے ساتھ آنے والی وہ امت کہاں چلی گئی؟ مسلمانوں تم دیکھتے نہیں ہو، تمہارے رہتے ہوئے اس زمین پر کتنے گھور پاپ ہو رہے ہیں۔ اگر اس ظلم پر تم خاموش رہے تو اللہ کے نزدیک تم تو ضرور گنہگار کہلاؤ گے۔ مسلمانوں اگر تمہارے رہتے ہوئے کسی کی بھی بچی ہو، مسلمان کی بیٹی ہو، ہندو بھائی کی بیٹی ہو، آدیواسی بھائی کی بیٹی ہو، کرسچن بھائی کی بیٹی ہو، دلت سماج اور بہوجن سماج کی بچی ہو، اگر وہ بھوک سے تڑپ رہی ہے اور بھات بھات کہتے ہوئے بھوک کی شدت میں دم توڑ جاتی ہے، تو مسلمانوں یاد رکھنا کہ اگر تمہارے رہتے ہوئے اس ملک کی کوئی بچی، کوئی انسان اگر بھوکا مر گیا تو ہم حکومت یہ پوچھے گی راشن دکان کا مالک کہاں گیا، راشن ڈپو کا ذمہ دار کہاں گیا، ضلع کا کلیکٹر کہاں گیا، فوڈ آفیسر کہاں گئے، فوڈ منسٹر کہاں گئے؟ دنیا ایک دوسرے کو پوچھے گی، لیکن اگر تمہارے رہتے ہوئے کسی نے بھوک سے دم توڑ لیا تو قیامت کے دن خدا تم سے پوچھے گا کہ مسلمانوں یہ بتاؤ کہ تم کہاں تھے؟ مسلمانوں یہ بتاؤ کہ تم کہاں تھے؟ یہ ذمہ داری تو اللہ نے تمہیں دی تھی کہ تم ظلم و ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوتے، یہ ذمہ داری تو اللہ نے تمہیں دی تھی کہ تم اپنے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی کی خبر رکھتے۔ اے لوگوں، اگر ہمارے اور تمہارے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے کوئی ایک بوڑھا شوہر غربت کی وجہ سے اسپتال سے اپنی بیوی کی لاش کو ایمبولنس میں نہ لے جا کر اگر کاندھے پہ لے کر جا رہا ہے تو دنیا کسی سے بھی پوچھ لے، خدا تم سے پوچھے گا مسلمانوں یہ بتاؤ کہ تم کہاں تھے؟ ایسے ظلم ہو رہے، ہمارے ملک میں ایسے دردناک واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ اس دردناک واقعات کو دیکھ کر آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ حکومتیں نکمی ہیں، افسران رشوت خور ہے، لیکن میں صرف اتنا سوچتا ہوں میری قوم کہاں چلی گئی، مسلمان کہاں چلے گئے، یہ علماء کی جماعت کہاں چلی گئی، یہ ہمارے مسجدوں کے ائمہ کہاں چلے گئے، ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ کہاں چلے گئے کہ ہماری غیرت جاگتی نہیں ہے، کہ ہماری غیرت اٹھتی نہیں ہے۔ مسلمانوں، ہم اس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں آپ گشت لگا رہے ہیں، گہری رات ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، امیہ بن خلف کا ایک غلام رات میں وہ جاؤ پیس رہا ہے، سارا مکہ سو رہا ہے، مگر ایک غلام کالے رنگ کا جس کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں، شدت کی گرمی ہے، پسینہ بہ رہا ہے، اسے سونے کی اجازت نہیں ہے، وہ جاؤ پیس رہا ہے اور اسے تیز بخار ہے اور وہ بخار میں تپ رہا ہے، اور
رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، کیا تیری زمین پہ ہم انسانوں کے کوئی حقوق ہے کہ نہیں ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے اپنی امت کے غم میں رات میں سو نہیں رہے ہیں، اپنے مکے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، کانوں میں کسی کے روتے ہوئے کی آواز پڑتی ہے، اندر جانے کی اجازت لی، دیکھا کہ ایک غلام ہے، وہ رو رہا ہے، اس کا سر بخار کی تپش سے تپ رہا ہے، وہ کانپ رہا ہے، اور کانپنے کی حالت میں بہت ساری جو رکھی ہوئی ہے اور وہ پیس رہا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا مجھ بد نصیب کا نام بلال ہے۔ آقا نے پوچھا تم سوئے کیوں نہیں؟ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ہم غلاموں کی قسمت میں سونے کی اجازت نہیں ہے، میرا مالک مجھ سے کہا ہے صبح کے سورج نکلنے سے پہلے یہ سارے جو مجھے پیسنے ہیں، اگر میں نہ پیسوں تو وہ مجھے بہت مارے گا، مجھے بخار ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، مگر رات بھر جو پیسنا ہے اور صبح پھر مالک کی غلامی کرنا ہے، ہمارے مقدر میں آرام کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم ٹھہرو میں آ رہا ہوں۔ حضرت بلال نے کہا کہ ہمارا درد سن کر سبھی اسی طرح چلے جاتے ہیں، آپ بھی آئے اور درد سن کر چلے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، ماں خدیجہ سے فرماتے خدیجہ ایک گلاس گرم دودھ دے دو۔ ایک گلاس گرم دودھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے لے کر آتے ہیں، پھر دوبارہ اس کٹیا میں جھوپڑی میں داخل ہوتے ہیں، فرماتے ہیں میرے بھائی بلال اس گرم دودھ کو ذرا پی لو۔ حضرت بلال حیران ہے کہ اس زمین پر کوئی آدمی مجھ جیسے غلاموں کو دودھ بھی پیش کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیش فرمایا، غلام نے دودھ پی لیا، حضرت بلال نے دودھ پی لیا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال ذرا سو جاؤ۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اگر میں سو گیا اور یہ جاؤ نہ پی سکا تو میرا مالک مجھے مار کر برباد کر دے گا۔ میرے آقا و مولا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال نہ گھبراؤ، تم سو جاؤ، تمہارے جو پیسنے کی ڈیوٹی اب محمد رسول اللہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیسنا شروع کیا، سارے جو کو آپ نے پیس دیا، فرمایا بلال یہ لو سامان تیار ہے، اور ہاں گھبرانا نہیں، کل رات میں پھر آؤں گا تمہاری خبر لینے کے لیے۔ آئے آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں شام کے آنے سے پہلے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، آپ گشت کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک بوڑھا شخص سر سے خون بہ رہا ہے، گھٹنے پھٹ چکے ہیں، کہنیوں پہ زخم ہے۔ اندازہ ہو گیا کہ یہ بوڑھا آدمی کئی بار گر چکا ہے، عمر بہت زیادہ ہے، اور اس کے پیٹھ پر چمڑے کی تھیلی ہے جس میں 20-25 لیٹر پانی آ جاتا ہے، جسے مشکیزہ کہتے ہیں۔ وہ بوڑھا مشکیزے میں پانی بھر کر لا رہا ہے اور کھجور کے باغ میں ڈال رہا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، سنبھل نہیں پا رہا ہے، کبھی سر پہ چوٹ لگتی ہے کبھی گھٹنے پہ چوٹ لگتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ کا دل کانپ گیا، آپ نے ان کو پکڑ لیا، فرمایا چچا جان رکو رکو رکو، او میرے چچا تم اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ آخر تم اتنا کام کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو نا تمہارے سر سے خون آ رہا ہے، اور میں ذرا پوچھ دوں، ہاں تمہارے گھٹنے میں چوٹ لگی ہے۔ اے چچا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تمہارا گھر کہاں کا ہے؟ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس بوڑھے آدمی نے روتے ہوئے کہا بیٹا مجھے نہیں معلوم کہ تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، لیکن ہاں میرا مالک بڑا ظالم ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے سورج ڈوبنے سے پہلے میں سارے باغ اور درختوں کو پانی دے دوں، اگر میں یہ کام نہ کر سکا تو مالک مجھے جانے نہیں دے گا، اور میں اگر نہ جاؤں گا تو میری بوڑھی بیوی
میرے انتظار میں بھوکی سو جائے گی اور میرا مالک مجھے اونٹ اور گھوڑے کے استبل میں رات میں ڈال دے گا، جہاں گھوڑے مجھ پر لات ماریں گے اور اونٹنیاں مجھ پر پیشاب کریں گی۔ اسی خوف سے میں جلدی جلدی تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں کہ پانی بھر کر میں تمام باغوں کو دے دوں۔ دیکھو نا مجھے کتنی چوٹ لگی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ نہ گھبرائے، آپ نہ گھبرائے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ بیٹھیے، یہ مشکیزہ مجھے دیجئے، اب مزدوری آپ نہیں، آپ کی ڈیوٹی جو شخص کرے گا وہ عبداللہ کا در یتیم، آمنہ کا لال، اس کائنات کا رحمت للعالمین کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزہ میں پانی بھرتے رہے، آپ لاتے رہے، تمام درختوں میں پانی ڈال دیا۔ فرمایا دیکھو میرے چچا سورج نہیں ڈوبا ہے، یہ مشکیزہ پکڑو اور جاؤ اپنے گھر میں، اور ہاں کل میں تمہیں پھر اسی وقت ہی ملوں گا، مجھ سے مل لینا، کل پھر تمہارا پانی میں باغ میں ڈال دوں گا۔ عزیزان ملت، ہمارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ ہماری مسجد ہے، مسجد کے نیچے 10-20 دکانیں ہیں، ایک دکان عبد الرحمن بھائی کا ہے، دوسری دکان عبداللہ صاحب کا ہے، تیسری دکان غفار بھائی کا ہے، چوتھی دکان پرکاش جی کی ہے، پانچویں دکان کسی اور غیر مسلم بھائی کی ہے، دنیش جی کی ہے، ترویدی جی کی ہے، پرکاش جی کی ہے، چائے کی دکان ہے۔ ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے مسجدوں سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں پرکاش چائے بنی کی نہیں بنی؟ اس نے کہا جی حاجی صاحب، جی چچا، آپ کی جب اذان ہو رہی تھی تو میں نے اسٹوو جلا دیا اور چائے بالکل تیار رکھا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ فجر کے بعد جب تک آپ میری ہاتھوں کی چائے نہیں پیئیں گے یہ 2 رکعت نماز آپ کی شاید قبول نہیں ہوگی۔ کس محبت سے اس بیچارے کے ہاتھ سے ہم چائے پیتے ہیں اور چائے پی کر پیسے دے کر واپس آتے ہیں۔ اچانک ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، دیکھا دکان بند ہے، پوچھا ارے جناب یہ پرکاش جی کی چائے کی دکان کیوں بند ہے؟ دوستوں نے کہا تم کو نہیں معلوم وہ بیمار ہے، وہ اسپتال میں زیر علاج ہے۔ کہا اچھا بیمار ہے اسی لیے دکان بند ہے، چلو ٹھیک ہوگا تو دکان کھلے گی۔ میری قوم کے لوگوں ہمیں غیرت نہیں آتی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ ابو جہل بیمار ہے، میرے آقا ابو جہل کی عیادت کو جاتے ہیں۔ ارے وہ مسجدوں کے نمازی جس کے ہاتھ کی چائے پیا کرتے تھے اس کے بیماری کی خبر سن کر اس کو دیکھنے کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس کی خبر کیوں نہیں لیتے ہو؟ جمعے کے دن مسجد میں اعلان ہوتا ہے بھائی غفور صاحب بیمار ہیں، شکور صاحب کی اہلیہ بیمار ہے، عمران صاحب کی بیٹی بیمار ہے، دعا کیجئے کہ اللہ سب کو صحت دے۔ ہمارا دل اتنا چھوٹا ہو گیا کہ مسجد کا ایک کرایہ دار غیر مسلم جس کی چائے پینے سے تمہاری نماز خراب نہیں ہوئی، جب جانتے ہو کہ وہ بیمار ہے، اسپتال میں زیر علاج ہے، او مسلمانوں مسجدوں میں جب سب کے لیے دعا کرواتے ہو تو اس کا نام لے کر بھی اس کی صحت کے لیے دعا کیوں نہیں کروا دیتے؟ کیوں بھائیو حرام ہے؟ مسجد ناپاک ہو جائے گی؟ کیوں؟ آخر ہم اس کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اللہ نے مکے اور مدینے میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہندوستان میں پیدا کیا، تو ہمارے ذمے ہے کہ ہندوستان کے چپے چپے پر ہم اخلاق رسول کا نمونہ روشن کر دیں انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا آپ کی دشمن نہیں ہے، یہ لوگ آپ کے دشمن نہیں ہے، مسلمانوں کے مس بیہیویئر اور برے لچھن کی وجہ سے اللہ نے دنیا کے دلوں میں نفرتیں ڈال رکھی ہیں۔ آپ نے مسجد میں اعلان کیا بھائی ہمارا پڑوسی ہمارے محلے کا فلاں شخص اس کا نام دنیش ہے، بیمار ہے، اسپتال میں زیر علاج ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اسے صحت دے۔ اور مسجد کی ایک جماعت چلی گئی اسپتال ملنے کے لیے، اس کے حال چال پوچھے، اور ہاں حال چال پوچھتے وقت ایسا نہ ہو کہ بیمار کا ہاتھ پکڑ کے ایک سیب پکڑائے، کہا پکڑے رہو ذرا چھوٹو ہو جائے، ذرا ہاتھ مت چھوڑنا، زبردستی پکڑے رہو، اور ہاں سنو بیمار ہو ٹھیک ہے مگر ذرا کیمرے کی طرف کر لو، کیونکہ کیمرے کی طرف جب تک رخ نہیں کرو گے جبریل علیہ السلام ہمارا نام کیسے لکھیں گے؟
یہ جو بناوٹ، ڈھونگ، مکاری، عیاری. ہم نے ایک تصویر دیکھی کہ سردی کے زمانے میں غریب کو ایک آدمی کمبل دے رہا ہے، 20 آدمی کمبل دے رہے ہیں. وہ غریب کو 20 نے کمبل اڑا دی ہے اور 20 نے اپنا اپنا ہاتھ اس غریب کے بدن پہ رکھا ہے تصویر کھنچوانے کے لیے کہ تاکہ وہ بوڑھا سردی سے مرے نہ مرے، غیرت سے ضرور مر جائے گا. یہ بے غیرتی ہمارے اندر آ گئی. ہم بھی دنیا والوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا نہیں چاہتے. عزیزان ملت، آپ جائیے ملنے کے لیے اور کہیے پرکاش ہم جانتے ہیں کہ تم چائے کی دکان چلاتے ہو، تمہارے پاس پیسے زیادہ نہیں ہے، ضرورت ہے ہم تمہاری مدد کریں گے. ارے مسلمانوں، تم کہاں چلے گئے؟ اس بیمار کے گھر میں خیریت نہیں پوچھوا سکتے اپنی بیوی کے ذریعے، اپنی بیٹیوں کے ذریعے راشن نہیں بھیجوا سکتے. چاہتے ہیں جو ایک اخلاق پر عمل نہیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دین سے محبت یہ دنیا کرنے لگے. عزیزان ملت، اس دین سے محبت بعد میں لوگوں نے کی ہے، پہلے لوگوں سے محبت حضور نے پہلے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے آپ کو محبت کا نمونہ پیش کرنا پڑے گا. ہمارے ایک بزرگ بڑے عالم، عمر 55-60 کے درمیان، گرمی کے زمانے میں ٹرین پہ جا رہے. اب آپ جانتے ہیں کہ گرمی کے زمانے میں ٹرین کے اے سی کمپارٹمنٹ کی حالت کیا ہوتی ہے. اب ٹرین کی بات چلی تو یاد آ گیا کہ ابھی چند دنوں پہلے آپ جانتے ہی ہیں اڑیسہ کے بالاسور میں 3 ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں اور سینکڑوں لوگ جو تقریباً 300 کے قریب ہیں لوگوں کی جان چلی گئی. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس حادثے کے تمام متاثرین کو اللہ راحت اور آسانی عطا فرمائے، اور جن کے لیے دعائیں مغفرت ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت، اور سبوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب کے پریوار کو، سب کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، اور جتنے آہت ہوئے ہیں، انجورڈ ہیں، زخمی ہیں، ان سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد صحت عطا فرمائے. ٹرین کا حادثہ، اس میں جو لوگ مارے گئے وہ سب ہمارے بھائی بہن ہیں، سب اس دیش کے لوگ ہیں، سب ہم انسان ہیں. ہمیں ان حضرات کے لیے بھی اپنے جمعے کے خطبے میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس مائک کی آواز صرف ہمارے گھروں پہ نہیں بلکہ دیش واسیوں کے گھروں تک جاتی ہے. اسلام یہ ہے، اسلام ہمیں نیرو مائنڈڈ نہیں بناتا. آپ آگے بڑھے، آپ نفرتوں کا مقابلہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو میرے بزرگوں میں آپ کو صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے سب سے خوبصورت پودے کا نام محبت ہے، اور محبت کا پودا زمین پر نہیں بلکہ انسان کے دلوں میں اگا کرتا ہے. دلوں میں محبت کے پودوں کو اگانے کی کچھ تو کوشش کیجیے. ایک بزرگ اللہ والے معمر 55-60 سال کی عمر ہے، ٹرین میں جا رہے ہیں، اے سی ٹوٹا ہے، ان کے ٹکٹ ہے، سخت گرمی کا زمانہ، مئی جون، ویٹنگ لسٹ بھی لوگوں کی بہت ساری ٹکٹ ہے. مولانا کی ٹکٹ کنفرم تھی، مولانا کے لوور برتھ میں جا کر لیٹ گئے. اب جن لوگوں کی ٹکٹ کنفرم نہیں ہے، گرمی بہت زیادہ اور جانا ہے، عورتیں بچوں کو لے کر کھڑی ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہیں، لیکن کوئی اپنی سیٹ سے سیٹ نہیں چھوڑتا ہے. ساری دیش بھکتی اور راشٹریتا اور ساری مانوتا تو ٹرین میں دیکھنے کو ملتی ہے، بس میں دیکھنے کو ملتی ہے جب کوئی آدمی کسی کے لیے سیٹ نہ چھوڑے. مولانا بیٹھے ہوئے اپنے سیٹ پہ، اچانک ایک 65 سے 70 سال کے درمیان سوامی جی وہ ٹرین پر چڑھے. عمر زیادہ تھی، کانپ رہے تھے، بھیڑ بہت تھی، کھڑا ہونا مشکل تھا، گرمی بہت تھی، ٹکٹ تو تھی لیکن کنفرم نہیں تھی، ویٹنگ لسٹ تھی. بوڑھے آدمی پسینے سے شرابور، ایک بھی کوئی بھکت اٹھ کے سیٹ دینے والا نہیں. آئیے بابا جی بیٹھ جائیے. مولانا کی نظر پڑی کہ میرے باپ کی عمر کے ہیں، دھارمک ہے، مہاپروش ہے. کھڑے ہو گئے اور کہا بابا جی آپ میری سیٹ پر آئیے. ہاتھ پکڑ کر ان کو لے کر آئے، اپنی سیٹ پہ بٹھایا، خود اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ آپ آرام سے بیٹھے، کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت الہ آباد، آج تو پریاگ راج ہو گیا ہے. کہاں میں وہاں جانا ہے؟ کہا آپ آرام سے بیٹھے، آپ پانی پینا چاہیں
میرے پاس سینڈ بوتل ہے، آپ کھول کر پی لیں، اگر آپ کو اطمینان نہ ہو تو میں نیچے سے جا کر پانی لا دوں، آپ جو کھانا پینا چاہیں میں آپ کی سیوا کروں گا۔ لوگوں نے دیکھا دن کٹ گیا، رات تو رات ہوتی ہے، وہ بھی 55-60 کے، یہ بھی 65-70 کے ہیں، رات میں کیا ہو؟ سوامی جی نے کہا میں نیچے سو جاؤں گا۔ مولانا نے کہا سوامی جی اگر آپ نیچے سو گئے تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ میں نیچے سوتا ہوں، آپ میری برت پر سوئے۔ سوامی جی بھی مہاپرش تھے، مہان آدمی تھے، انہوں نے کہا بیٹا یہ کام نہیں، میں نیچے سوؤں گا۔ مولانا نے کہا کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، خدا کے واسطے آپ اوپر لیٹ جائیے، میں نیچے لیٹتا ہوں۔ خیر بڑے سمجھانے کے بعد سوامی جی لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولانا ان کے پاؤں دبانے لگے۔ مسلمانوں یاد ہے وہ واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک یہودی مہمان ہوتا ہے، کھانا کھاتا ہے، صبح میں غلاظت کر کے جاتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ بستر میں دھو دیتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مہمان میرا تھا، گندگی میں دھوؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سب باتیں صرف بیان کرنے کے لیے رہ گئی ہمارے پاس۔ اب تو اکرام مسلم سے بات ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پہ ہے۔ جنگ تبوک میں ہم لوگ واقعہ کرتے ہیں، واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر پیاس سے چچا جان سسک رہے تھے، بھتیجا پانی لے کر پہنچا، آپ نے فرمایا کہ میرے بغل والا پانی مانگ رہا اس کو پانی دو۔ یہ واقعہ جب بیان ہوتا ہے ہمارے اسٹیجوں پر، اسی وقت وہ اپنی بوتل کو کس کے پکڑے رہتے ہیں، اور کوئی پڑوس میں مانگتا ہے تھوڑا پانی دیجیے، گاڑی یہ بستری بوتل ہے آپ اس طرف سے لے لیجیے۔ حال ہمارا یہ ہے کہ بیان انسانیت پر کرتے ہیں اور اسٹیج سے اترنے سے پہلے انسانیت کا گلا گھونٹ دیا کرتے ہیں۔ مولانا رات میں اٹھے اور ان کے پاؤں دبانے لگے۔ مختصر واقعہ کہ صبح جب الہ آباد اسٹیشن رکی ہے ٹرین، تو سوامی جی جب چلنے لگے تو بابا صاحب نے فرمایا آئیے میں آپ کو دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں۔ جب دروازے پہ پہنچے تو اسٹیشن پہ بڑے بھکت اور شیشے لوگ آئے تھے لینے کے لیے، چاہنے والے عقیدت مند تو آتے ہیں نا نعرہ لگانے کے لیے۔ آج کل جلسوں میں جب مقرر آنے لگتے ہیں نا، جب آنے والے ہوتے تو ان کو 14 بار فون کیا جاتا ہے، حضرت کہاں پہنچے؟ کہ آسمان سے اتر آیا۔ حضرت گاڑی پہ بیٹھ گئے؟ ہاں بیٹھ گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ میرے باپ نے بھی مجھ سے اتنی محبت نہیں کی ہے جتنا جلسے کا ناظم کر رہا ہے۔ کہاں تک پہنچی؟ پہنچی تو کہاں تک پہنچی؟ نہیں پہنچی تو کیوں نہیں پہنچی؟ چائے پی رہے وہ بھی خبر ہے۔ اچھا 20 الگ الگ لوگ فون کرتے، لیکن جب جلسے سے بیچارہ عالم واپس جاتا ہے پورے سال کبھی نہیں پوچھا کہ تم گھر پہنچے کہ نہیں پہنچے، کبھی نہیں پوچھا۔ مجھ سے جب لوگ تاریخ مانگتے ہیں، میں تو ویسے ہی بخیل آدمی ہوں، تاریخ دیتا نہیں، میں کبھی پوچھتا ہوں کہ بھائی اتنا اخلاق بھی نہیں سیکھا کہ واپسی میں پوچھے کہاں تک پہنچے۔ ہمارے یہاں ایک بڑے عالم ہے، بیمار ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، بہت بیمار ہے، بڑے عالم، معمولی درجے کے لیے، ان سے زیادہ جلسے کسی نے نہیں کیے ہوں گے۔ ان کو لا کے اسٹیشن پہ چھوڑ دیا کہ گاڑی لیٹے چلے جائیے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بد اخلاقی کا ماحول یا تو بدل دو یا خود کو بدل دو، نہیں چاہیے ہمیں ایسے لوگ۔ یہ تو خود غرضی، تو لینے والے بہت آتے۔ سوامی جی بھی دروازے تک گئے، 50 لوگوں نے نعرہ لگایا، مولانا جھولا پکڑے ہوئے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ یا خدا یہ کیا ہو گیا، ادھر سوامی جی رہے، تھیلا مولانا صاحب پکڑے ہوئے۔ یہ دیش ہے بھائی، یہ گنگا جمنی ہے، یہی تو بھارت ہے، یہی تو ہندوستان ہے۔ خیر مختصر یہ سوامی جی نے تھیلا لیا اور جب اترنے لگے تو مولانا کو گلے لگایا، مجمع دیکھا، پوچھا کیا ہے؟ سوامی جی نے کہا بات یہ ہے کہ اگر چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال رہا ہوگا، بڑے محمد کا کیا حال رہا ہوگا۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اخلاق دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اخلاق عطا فرمایا کہ جس کا مظاہرہ انہوں نے آج ٹرین پہ کیا، اور اس مظاہرے اخلاق کی وجہ کر اللہ بہتر جانے کس کے دل میں ہدایت کے چراغ کب روشن ہو جائے۔
کب روشن ہوتے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کم از کم ہم اخلاق حسنہ کا مظاہرہ تو کریں۔ جس اخلاق حسنہ کا مظاہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کر کر بتایا، فرمایا میری امت کے لوگوں انسانوں کے لیے بچھ جاؤ، میری قوم کے لوگوں یاد رکھیے گا سجدے اس وقت تک قبول نہیں ہیں جب تک اللہ کی مخلوق کو ہم خوش نہ رکھ سکیں۔ آج حج کا ماحول چل رہا ہے، ماشاءاللہ لوگ حج میں جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تمام کی حج کو قبول فرمائے، آمین اللہ تعالی حج میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین میرے بزرگوں بالکل حج میں جائیے، اللہ ہم سب کو لے جائے، کہیں اللہ تعالی ہم سب کو مقبول حج نصیب فرمائے۔ آمین مگر مسلمانوں یہ کیا ہو گیا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں ایک بات آپ سے پوچھوں، کورونا کے زمانے میں پورے 2 سال حرم بند رہا کہ نہیں رہا؟ بولو بھائی، حرم بند رہا نا؟ نہ حج کر سکے نہ عمرہ کر سکے۔ پورے 1 سال مسلمانوں رمضان کے مہینے میں تمہارے سامنے اذان ہوتی رہی، تم مسجد نہیں جا سکتے تھے، جمعے کی اذان ہوئی تم مسجد نہیں جا سکتے تھے۔ کیوں ایسا ہوا پتہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کورونا کی وجہ کر ہوا، میں کہتا ہوں حرم کی بے حرمتی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ مسلمانوں نے حرم شریف کی بڑی بے حرمتی کی، بڑی بے حرمتی کی۔ پھر دیکھ رہا ہوں وہی ادائے بدتمیزی پھر شروع ہے۔ حج میں جا رہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک تم حرمین شریفین کا احترام کرو گے اللہ کی رحمت تم پر رہے گی، جس دن تم نے اس کی بے حرمتی کی اللہ کی پکڑ تم پر آ جائے گی۔ واہ واہ، حج کرنے تشریف لے گئے، احرام کی حالت میں خود بھی ہیں بیگم بھی ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کر لیے، اس کے بعد بیگم کو باہوں میں لیا، کعبہ پیچھے خود آگے، پھر ایک سیلفی لے رہے ہیں تاکہ بے غیرت کی تصویر پوری دنیا دیکھ لے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بیوی تمہاری ہے یا پورے دنیا کی ہے؟ اور تمہاری اس بےہودگی کی وجہ کر پیچھے جو پردے نشی بہن چل رہی ہیں، جو طواف کر رہی دوسرے ملکوں کی، تمہارے موبائل کے کیمرے میں ان کا بھی فوٹو آ گیا۔ وہ ظالموں، کچھ تو غیرت کرو، اللہ سے کچھ تو خوف کرو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ حرم شریف میں سیلفی، بیگم کو لے کر احرام کی حالت میں مدینہ منورہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ سامنے ہے، درود و سلام پڑھتے پڑھتے یوں گھومے اور ایک سیلفی لے لی کہ میں دیکھو کہاں پہنچا ہوں۔ اتنا بھی نہیں سوچے کہ میرے آقا لیٹے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے آقا کو تکلیف ہو گئی تو تیرا یہ حج محبوب نہیں ہوگا، مردود ہو جائے گا۔ رئیس التبلیغ حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج کے قبول ہونے کی اور قبول نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حج کے قبول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب حاجی واپس آئے گا تو پورے علاقے میں امن پھیل جائے گی، اور کہ حج کے نہ قبول ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ آئے گا تو فتنہ پیدا کر دے گا، مسجد کے امام کو تو سب سے پہلے بے چین کر دے گا، سب سے پہلا کام مسجد کے امام کے پیچھے پڑے گا وہ، سب سے پہلے۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ پہلے جب ایک آدمی حج کر کے آتے تھے، آج سے 40-50 سال پہلے، ایک آدمی حج کر آتا تھا، پورے علاقے کے کیا ہندو کیا مسلمان سب کھڑے ہو جاتے تھے بابا کا آشیرواد لیتا ہے نا۔ بیچارہ تھوڑا سا زمزم پانی کے ڈرام میں ملاتے تو آدمی اسی کو پی لے اور اسی میں ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ پورے علاقے میں اگر کوئی پنچایت ہوتی تھی تو ہندو مسلمان سب بولتے تھے مکہ جا کر آئے ہیں حاجی صاحب، انہی سے فیصلہ کروائیں گے، اس لیے کہ حاجی صاحب سوری پہ چڑھ سکتے ہیں مگر جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آج باپ حاجی کر کے آیا حج کر کے، بیٹے نے کہا کمرے میں جاؤ، اب بیٹا کہتا حج تو کر لیے ہو لیکن بھروسہ مجھے تم پر نہیں ہے۔
بیٹا باپ پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں. کیسے حالات آ گئے, کیسا زمانہ آ گیا. موبائل کی رنگ بجتی ہے حرم شریف کے اندر, مدینہ منورہ میں رنگ ٹون بج رہی ہے, رنگ میوزک ہوتی ہے اور میوزک خراب ہے. کم از کم اگر کسی درجے میں ادھر ادھر رہا بھی تو چلیے, لیکن کم از کم مسجد نبوی کا تو احترام کرو صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہاں حضور لیٹے ہوئے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں, اللہ کے آخری رسول لیٹے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں, اگر حرمین شریفین کا احترام نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ پھر اللہ کا غضب اللہ نہ کرے کہ ہم پر آئے, اللہ نہ کرے. تو ایک بنیادی بات جو میں نے آپ سے عرض کی کہ آئیے ہم اور آپ یہ تہیہ کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنے اخلاق کو درست بنائیں گے انشاءاللہ. تمام انسانیت کے لیے. آپ کے پڑوس میں دکان ہے, بازار میں آپ کی دکان ہے, آپ کے بغل والا دکان ہمارا ہندو بھائی ہے, آخر اس کی دکان کیوں بند ہے؟ آپ خبر لیجئے, آپ کا پڑوسی ہے, اگر بیمار ہے تو دیکھنے جاؤ, پریشان ہے تو اس کی مدد کرو. ایسا مت کرو کہ تمہارے بغل میں دکان کھل گئی تو چلے گئے بابا کے پاس. دعا تعویذ کی جو فیکٹری کھولے رہتے ہیں نا لوگ, اچھا ہم لوگ کیا سمجھتے پتہ ہے؟ یہ بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں. ارے پہنچے ہوئے نہیں ہیں, بیوی کے ستائے ہوئے ہیں جی. آپ کو نہیں پتا کہ دوسرے کی بیوی کو ٹھیک کرنے کے لیے جو بیچارہ تعویذ دیتا ہے اپنی بیوی سے کتنا مار کھا کے یہاں تک پہنچا ہے. یہ جو دھندا کر رکھا ہے, کہا بابا لیمو دیجئے کاٹ کر بغل والی دکان کو بند کروانی ہے. مسلمانوں, مسلمان بنو, اگربتی کے رات کے چکر میں مت جاؤ. اور اللہ ہمارے باباؤں کو بھی نیک ہدایت دے. خدا کیا ان کو بھی جواب دینا ہے بھائی. اللہ ہمیں بھی نیک ہدایت دے. بعض مزارات پر کبھی کبھی فاتحہ پڑھنے چلا جاتا ہوں تو کیا دیکھ رہا ہوں, عورت جھوم رہی ہے. سبحان اللہ, ایسا جھومتی ہے کہ جنات بھی نکل کے بغل میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ اتنا زور سے تو ہم بھی نہیں جھوم پائیں گے. یہ جھوم رہی ہے. یہ ہمارے بے دینی, گھروں میں آگ لگائے جا رہے ہیں. آپ کی چچی نے جادو کر دیا, آپ کی بھابھی نے جادو کر دیا, آپ کے بھائی نے جادو کر دیا, آپ کے باپ نے جادو کر دیا, آپ کی ساس نے جادو کر دیا. سارے جادو تمہیں پر ہوتا ہے. کیوں؟ تم مغل اعظم کی اولاد ہو. یہ گورے گورے انگریزوں کے بچوں پہ کوئی جادو نہیں کرتا, یہ ہوائی جہاز کے پائلٹ پہ کوئی جادو نہیں کرتا, یہ بادشاہوں پہ کوئی جادو نہیں کرتا. مجھے جادو سے انکار نہیں ہے, مگر مسلمانوں ان چکروں میں اپنے ایمان کا سودا مت کرو. آؤ اپنے گھر میں اگر برکت لانی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کر کے جاؤ. جب بغیر سلام کیے ہوئے گھر میں گھسو گے تو ساتھ میں چچا جان شیطان بھی گھسے گا, اور وہ ایک بار گھس گیا تو اس کو مولانا صاحب بھی نکال نہیں پائے. سلام کا حکم ہے, اپنے گھر میں جائیے تو سلام کیجیے. دروازہ کھلے, بیوی سامنے ہے سلام کیا, بیٹی سامنے ہے سلام کیا, السلام علیکم کریں گے انشاءاللہ. اپنے گھروں میں سلام کریں گے انشاءاللہ. اب یہ نہیں کہ ہے میں تو بڑا ہوں, میں تو اس گھر کا مکھیا ہوں, میں کیوں سلام کروں گا, لوگ مجھے سلام کریں گے, یہ تکبر ہے. ارے بھائی اپنے ڈرائیور کو سلام کر لیا کرو, اپنے نوکروں کو سلام کر لیا کرو, اپنے اسٹاف کو سلام کر لیا کرو, تاکہ جب قبر میں بغل بغل لیٹو گے نا تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے صحیح جگہ پر آپ بھی آئے ہو. آج سے چھوٹا ہو یا بڑا اپنے گھروں میں سلام کریں گے انشاءاللہ. مگر آج تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے, اس کو تھوڑا فیس کر لیجیے گا. اب ظاہر ہے کہ شادی کو 25-30 سال ہو گئے, کبھی سلام تو کیا نہیں آپ لوگوں نے. اب جلسہ سن کے آپ جائیں گے, بیگم دروازہ کھولے گی, آپ کہیں گے السلام علیکم. اس کا تو دماغ ٹھکانے لگ جائے گا, وہ سلام کا جواب نہیں دے گی بیچاری, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا. اپنی ماں کو فون کریے, کہ کیا ہوا, کہ مجھے لگتا ہے گڈو کے ابا کو کچھ ہو گیا ہے. کہ کیا ہوا, کہا نہیں گھر سے تو ٹھیک ٹھاک گئے تھے, آتے وقت لگتا ہے جعفر جی پکڑ لیا ہے. کہا کیا ہوا, کہا دروازے پہ آ کے مجھے سلام کر رہے, مجھے سلام کر رہے.
تھوڑی پرابلم ہوگی، آپ سمجھائیے. میری بیوی، میری بیٹی، میری ماں، میری بہن، یہ حضور کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج تک نہیں کرتے تھے، اسی لیے گھر میں جھگڑا ہوتا تھا. آج سے سلام کر رہا ہوں انشاءاللہ. اب گھر میں جھگڑا نہیں، گھر میں محبتیں نازل ہوگی انشاءاللہ. فیس بک پہ چیٹنگ کرتے کرتے سو جاؤ گے تو خواب میں دارا سنگھ نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ واٹس ایپ دیکھتے دیکھتے سو جاؤ گے تو صبح اٹھ کر کہو گے نا حضرت رات میں میرا بھوت نا سینہ چانپ رہا تھا. تو حضرت بھی فرمائیں گے ہاں شیخ سدو تمہارے اوپر آ گیا ہے. یہ شیخ سدو کہاں رہتا ہے؟ ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی اس سے. اپنے گھر والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے مسلمانوں، اس تعلیم کو اپنائیے انشاءاللہ. گھر سے لے کر دکان تک، سفر سے لے کے حضر تک، محلے سے لے کے بازار تک آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. ایک یہ کہ ہر وقت باوضو رہیے. رہیں گے انشاءاللہ. باوضو رہنا سیکھیے. کہتے نہیں ہم تو ناپاک ہیں. مسلمان اور ناپاک، ناپاک تو شیطان رہتا ہے، مسلمان ناپاک نہیں رہتا ہے. مسلمان ناپاک ہوتے ہی پاک ہونے کی فکر کرتا ہے، اس لیے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. رات میں بغیر وضو کے کوئی نہ سوئے، نہ مرد نہ عورت، نہ بچے نہ بڑے. آیت الکرسی پڑھیے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیے. اپنے اوپر دم کیجئے، پورے گھر پہ دم کیجئے. جائیے آرام سے سو جائیے انشاءاللہ. تمام بلا مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. نہیں، عمل نہیں کریں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تلاوت نہیں کریں گے، وضو نہیں بنائیں گے، پاک نہیں رہیں گے، اور پھر ڈھونڈیں گے کہ ہمارا علاج ہو جائے. دکانوں میں دیکھیے جا کر مسلمان 10 بجے دن میں سو کر اٹھتا ہے، 12 بجے دکان پہنچتا ہے اور کرسی پہ بیٹھ کے 2 اگربتی جلاتا ہے اور سورہ یاسین کے کیلنڈر میں 3 مرتبہ گھماتا ہے. اللہ جانے کس بے وقوف نے اس کو مشورہ دیا. پوچھا یہ کیوں گھما رہے ہو بابو؟ کہا شیطان بھاگتا ہے. کہا بھاگا کہا شیطان تو آیا، تم سے بڑا کوئی شیطان ہے یہاں پہ، تم خود شیطان ہو. فجر کی نماز نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں. صبح 10 بجے اٹھو میاں. ہماری مارواڑی بھائی، گجراتی بھائی، سندھی بھائی، پنجابی بھائی صبح 4 بجے اٹھ کر محنت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تب جا کے ان کو ترقی ملی ہے. میاں یاد رکھنا، محنت کرنے والی قوم کا مقابلہ بد دعاؤں سے کبھی نہیں کیا جاتا ہے. ایک مسلمان اور ایک ہندو بھائی کشتی میں جا رہے ہیں، دریا میں جا رہے، کشتی ڈاما ڈول ہونے لگی. دونوں نے پرارتھنا کی، ایک نے دعا کی کہ اللہ بچا لے. ہندو بھائی نے بھی پرارتھنا کی ہے ایشور ہمیں بچا لے. دونوں نے مچھلی کی دعا کی مگر کشتی پلٹ گئی، دونوں نیچے آ گئے. بولو بچے گا کون؟ اس نے دعا کی، اس نے پرارتھنا کی. بچے گا صرف وہی جسے تیرنا آتا ہے. تیرنے والا بچے گا، تیرنے والا. یہ دنیا ہے میرے پیارے، اس دنیا میں وہی آگے بڑھے گا جو ہیلدی کمپٹیشن کرنا جانتا ہو. یہ دنیا تخصص کا دور ہے، اسپیشلائزیشن کا دور ہے. مسلمانوں رات کے 1:30 بجے تک موبائل میں لگے رہتے ہو، 2 بجے تک گھر میں گپے مارتے ہو، شہروں میں جا کے چائے کی دکانوں میں اڈے بازیاں کرتے ہو، ہوٹلوں میں بیٹھ کر بیٹھے رہتے ہو. 2 بجے رات میں تو تمہارا جلسہ ختم ہوتا ہے، فجر کی نماز تمہاری گول ہو جاتی ہے. تمہیں تو دن کے اجالے نصیب نہیں ہے، فجر کی نماز کیا پڑھو گے؟ جبکہ حجاج ابن یوسف کے دور میں 7 سال کی عمر کے بچوں کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوا کرتی تھی. آج ایک ایک گھر میں 5 لوگ ہیں، کسی ایک کو بھی فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. موبائل کی چیٹنگ میں وقت گزار رہے. میرے بھائیو آج میری قوم کا حال یہ ہے، جو قوم اپنے رات کی عزت نہیں کرتی اس قوم کو دن کا اجالا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. راتوں میں جلد سونے کی عادت ڈالیے. یہ دیر رات کے جلسے، اس دیر رات کے جلسے نے بھی ہمیں بڑا برباد کیا ہے، بڑا برباد کیا ہے. 2 بجے رات میں جلسہ ختم، جتنوں کی فجر چھوٹے گی اس کا گناہ مقرر پر، شاعر پر، جلسے کے سارے منتظمین پر اس کا گناہ ضرور آئے گا.
क्योंकि आपने उनको मजबूर किया। क्यों हम लोग अपना निजाम ठीक नहीं कर सकते? मुस्लिम नौजवान आज नशे के आदी हो रहे, नशे के। सॉफ्ट ड्रिंक में नशा, पान में नशा, चाय में नशा, चॉकलेट में नशा। नौजवानों तुम्हें हो क्या रहा है? और मजीद ये हमारी औलादें, हमारे बच्चे, सर के बाल के स्टाइल देखो तो हमारी कौम के नौजवानों, तुम्हारे सर को देखकर तो लगता नहीं कि तुम मुसलमान हो, लगता नहीं है। तुम्हारा सर का बाल देखता हूं तो यहूदी लगते हुए, फटे हुए जिन्स में तुमको देखता हूं तो न जाने कैसे कैसे तुम लगते हो। मेरी कौम के नौजवानों को जब फटे हुए कपड़ों में देखता हूं, जिनसे यहां से फटी, यहां से फटी, यहां से फटी, तो जी चाहता है कि मदरसे के मुहतमिमों से कहूं कि आप साल में चंदा तो वसूलते हैं ज़कात की, थोड़ा इन लोगों का भी नाम लिख लीजिए बेचारों का, रमजान में 2-4 कपड़ों की ज़कात इनको भी दे दीजिएगा। अच्छे कपड़े बेचारे वसूला लेंगे, इनको बेचारों को कपड़ा भी नसीब नहीं। कहने को हाजी साहब की औलाद है, कपड़ा भी नसीब नहीं इनको। उलमा इकराम से कहूंगा, मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों को बताइए कपड़ा कैसा पहनना चाहिए। रान के पास फटा हुआ है, मोहब्बत से उनको बताइए मेरे भाई तेरी सतर खुल गई है, नमाज नहीं होगी, इस कौम की नमाज भी नहीं हो रही है। मैंने एक जगह देखा कि हमारे सामने एक भाई सुन्नत पढ़ रहे थे, मैं पीछे सुन्नत पढ़ रहा था। उन्होंने टी शर्ट पहन रखी है छोटी सी, और जो जींस पहनी है वो शॉर्ट वेस्ट की है, यानी नाफ के नीचे, जबकि मर्द की सतर क्या है मेरे भाई? ये मर्द की सतर नाफ से लेकर घुटने तक है, लेकिन उन्होंने शॉर्ट वेस्ट की पैंट पहन रखी है, जींस ऊपर है। वो मेरा भाई नमाज की हालत में जब सजदे में गया तो पैंट नीचे आ गई, उसकी सतर खुल गई, वो नंगा और बरहना हो गया। सजदे में है मगर नंगा है। आय आय आय, उसकी नमाज भी खराब हुई और पीछे जो लोग पढ़ रहे हैं उसकी भी नमाज खराब हुई। मेरी कौम के लोगों, कोई काम सलीके से तो कर लिया करो मेरे भाई। मेरे भाई कहां चले जा रहे हो? मेरे नौजवानों तुम कहां चले जा रहे हो? आओ लौट आओ, लौट आओ। अगर मेरे बुलाने से तुम नहीं लौटोगे तो फिर जनाब मोदी साहब बुलाएंगे, अगर मेरे बुलाने से तुम नहीं लौटोगे तो जनाब योगी साहब भी तुम्हें घेर के लाएंगे। तय कर लो मैं किसके बुलाने से लौटोगे। आज मुसलमान शक्ल से मुसलमान नहीं, कपड़ों से मुसलमान नहीं, सर के बाल से मुसलमान नहीं, जुबान से मुसलमान नहीं। वो तो भला हो पुलिस वालों का, वो बेचारे पकड़ के कहते हैं मुसलमान, हाँ वो कहते हैं मुसलमान। भला हो राशन दुकान वाले का कि राशन कार्ड में वो लिखता है कि मुसलमान है। भला हो पासपोर्ट ऑफिस वालों का कि पासपोर्ट से पता चलता है कि ये मुसलमान है। भला हो इलेक्शन के आईडी कार्ड का, उससे पता चलता है कि ये मुसलमान है। शक्ल देखकर हमें कोई नहीं बता सकता कि मुसलमान है, राशन कार्ड से पता चला मुसलमान है। किसी शायर ने कहा था, अपनी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझको, अपनी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझको, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं। इस शेर को आज की हालात में अगर बदल दिए जाए तो ये होगा कि अपने मजहब का खुद एहसास नहीं है मुझको, मैंने औरों से सुना है कि मुसलमान हूं मैं। यहां तुम इसलिए पिट रहे हो कि मुसलमान हो, दुनिया तुम्हें मुसलमान कह रही है, तुम कह रहे हो मेरे जिन्स फटे हुए, लोग कह रहे नहीं तो है, फिर भी हो तो तुम मुसलमान। अरे तुम मेरी कौम के नौजवानों, दूसरों के त्योहार में गरबा में तुम जाके नाचते थे, खुदा का भला हो कि उनके लड़के खड़े हो गए, अंदर आएंगे तो बहुत मारेंगे तुमको। ईमान वालों को ईमान की तरफ पलटाया कि मेरे डीजे में तेरा क्या काम है, वरना सबसे ज्यादा नाचता ही मुसलमान था, सबसे ज्यादा। भला उस कौम का, उसने कहा बहुत मारेंगे अगर पकड़े गए तुम। तब मेरी कौम ने कहा कि नहीं, अब तो बेहतर है कि वुजू बना के घर में रहा जाए। मैं शुक्र अदा करता हूं अल्लाह का कि उन्होंने तुम्हें वापस किया है, उन्होंने तुम्हें वापस किया है। मुसलमानों, तुम कहते हो मैं मुसलमान नहीं हूं, शक्ल से मुसलमान नहीं हूं, फिर भी तुम पिट रहे हो। कहते हो कपड़ों से मुसलमान नहीं हूं, फिर भी तुम पिट रहे हो।
بال سے مسلمان نہیں ہو پھر بھی تم پٹ رہے ہو، کیوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ دنیا تمہیں کہتی ہے کہ تم پھر بھی مسلمان ہو، تو یہاں اس لیے مار کھا رہے ہیں کہ میرا نام مسلمان ہے، اور قبر میں اس لیے مار کھا رہے ہیں کہ کام مسلمان کا نہیں تھا، تو یہاں بھی پٹے اور وہاں بھی پٹے۔ ارے دونوں جگہ مار کھائے کہ نہیں کھائے؟ یہاں اس لیے مار کھائے کہ مسلمان ہیں، اور قبر میں اس لیے مار کھا رہے کہ مسلمان نہیں تھے۔ بخیل کی دو سزا ہے، زندگی گزارتا ہے بھکاریوں کی طرح اور آخرت میں حساب دینا پڑے گا مالداروں کی طرح، نہ یہاں نصیب نہ وہاں نصیب۔ حضرات علماء کرام سے گزارش کروں گا، میرے بزرگوں، میرے علماء کرام، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، یہ دور تحت الرجال کا ہے۔ اکابرین بڑی تیزی کے ساتھ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے سروں پہ بزرگوں کا سایہ بہت کم رہ گیا ہے، ہم قسطوں میں یتیم اور لاوارث بنتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اللہ والے جو راتوں میں اٹھ کر رویا کرتے تھے، اس کی برکت سے ہم راتوں میں چین سے سویا کرتے تھے، وہ آنسوں کے قطرے رک چکے ہیں۔ نوجوان علماء، بزرگ علماء، میں آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ آئیے اب راتوں میں اٹھنا شروع کیجئے اور اللہ کے در پہ تہجد میں رونا شروع کیجئے۔ یہ علماء کی جماعت جس دن رونے والی جماعت بن جائے گی، اس کے آنسو کے قطرے زمین پر گریں گے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے فیصلے فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اپنے کرم کے فیصلے فرما دے گا۔ میری بہنوں، میرے بزرگوں، اگر آپ چاہتے کہ آپ کی اولاد نیک اور صالح ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کا شوہر آپ کی بیٹی کی عزت کرے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بہو دیندار ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ وفا کرے، آئیے میں آپ کو تعویذ بتاتا ہوں، آئیے میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں۔ راتوں میں اٹھنا شروع کیجئے، 2 رکعت تہجد پڑھ کر اللہ کے ساتھ ایک بار رو تو دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، اس وقت پہ تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا، تو اپنی تکلیف بیان کر، میں تیری تکلیفوں کو دور کر دوں گا۔ میری قوم کے لوگوں، 2 کام ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک، اجتماعی طور پر اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ ایک انفرادی نہیں، اجتماعی توبہ، پوری قوم توبہ کرے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اللہ کو منائے، اللہ ہماری بدعمالیوں سے آپ ناراض ہو گئے، پوری قوم توبہ کرے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ دیکھو میرے بزرگوں، باپ جب اپنے چھوٹے بچے کو ہواؤں میں اچھالتا ہے نا، اچھالتے کہ نہیں اچھالتے؟ 6 مہینے کے بچے کو باپ لے کر یہ اچھالتا ہے، بچہ روتا ہے کہ ہنستا ہے؟ جی عام طور پہ بچہ ہنستا ہے، کیوں جانتے ہیں؟ اس چھوٹے سے بچے کو معلوم ہے کہ جو میرا باپ اچھال رہا ہے نا، یہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ آئے آئے، اس بچے کو یقین ہے کہ میرا باپ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ ہمیں یقین نہیں، میرا خدا ہمیں گرنے نہیں دے گا، میرا مالک ہمیں گرنے نہیں دے گا۔ اپنے مالک کو منا لو مسلمانوں، اپنے مالک کو منا لو۔ نمازوں کے پابند بن جاؤ میرے بزرگوں، اذان سننے کے بعد غلاموں کی طرح مسجد جاؤ، غلاموں کی طرح۔ میرے آقا نے بلایا ہے، ایک عرب دکاندار نے ایک عجیب بات لکھی مولانا دروازے پہ، دکان کی شٹر پہ۔ نماز پڑھنے گیا تو بورڈ لگا دیا، کیا لکھا ہوا تھا پتہ ہے؟ لکھا ہوا تھا میں نماز کے لیے آگے چل چکا ہوں، پیچھے سے آپ بھی آ جائیے، پیچھے سے آپ بھی آ جائیے۔ مسلمانوں، مسجدوں کو آباد کرو، کریں گے انشاءاللہ، بالخصوص فجر کی نماز۔ یہ جمعے میں ہم مسجدوں کو بھر دیتے ہیں، ذرا فجر میں تو بھریے انشاءاللہ۔ یہ جو فلسطین ہے نا، ہمارا فلسطین اور اسرائیل، تو فلسطینی مزدوری کرنے کے لیے اسرائیل جاتے ہیں روزانہ صبح میں، جیسے نیپال والے انڈیا آتے ہیں، انڈیا والے نیپال جاتے ہیں، بارڈر کراس کرتے ہیں، تو فلسطینیوں کے پاس لیبر پاس ہوتے ہیں، وہ صبح میں فجر پڑھ کر اسرائیل آتے ہیں، یروشلم کام کر کے شام میں سورج کے ڈوبنے سے پہلے واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ ایک فلسطینی بوڑھے شخص نے اپنا واقعہ ایک میگزین کو انٹرویو میں دیا ہے، عجیب بات لکھی اس میں، عجیب بات کہی انہوں نے، کہا کہ ہم 30 سالوں سے مزدوری کرنے کے لیے اسرائیل جا رہے ہیں، بارڈر پہ ایک پولیس والا پچھلے 20 سالوں سے میری چیکنگ کرتا ہے، ایک ہی پولیس والا، روزانہ اس کی ڈیوٹی اسی وقت،
وہ مجھے میٹل ڈیٹیکٹر سے چیک کرتا ہے کہ بم تو نہیں ہے، بندوق تو نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے جاؤ. اور وہ یہودی پولیس والا مجھے چیک کرتا ہے اور 20 سالوں سے ایک ہی سوال کرتا ہے. کہ سوال کیا؟ اے مسلمان، اچھا آدمی تو آدمی ہوتا ہے نا، جب روزانہ ملتے تو کچھ محبت ہو ہی جاتی ہے، کچھ پیار ہو ہی جاتا ہے نا. اب چور اگر مہینے میں 3 بار تھانہ جائے گا تو پولیس والوں سے دوستی کیوں نہیں ہوگی آپ کو؟ حالانکہ یہاں کی پولیس بہت اچھی ہے، میں دوسرے علاقے کی بات کر رہا ہوں. یہاں کی پولیس تو بہت شاندار ہے. یہاں تو صرف آپ ٹائم بتا دیجئے تو سمجھ جاتے ہیں اس وقت کس چور کی ڈیوٹی تھی. لسٹ ہوتی ہے بیچاروں کے پاس. تو بہرحال ایک اسٹائل ہے. اب وہ فلسطینی دوستی ہو گئی یہودی پولیس والوں سے. وہ روزانہ ایک سوال پوچھتا تھا، اے فلسطینی مسلمان بھائی، فجر کی نماز پڑھی تم نے؟ اور ہاں پڑھی ہے. تو آپ گھر میں پڑھی کہ مسجد میں؟ تو کہا مسجد میں پڑھی. کہا اچھا اچھا، مسجد بھری تھی خالی تھی؟ تو کبھی انہوں نے کہا 2 صف تھی، کبھی 1.5 صف تھی، کبھی 1 صف. کہا اچھا جاؤ. روزانہ یہی سوال. ایک دن تنگ آ کر انہوں نے بھی پوچھ لیا کہ بھائی کبھی فجر ظہر نہیں پوچھتے ہو، عصر نہیں پوچھتے، مغرب عشاء نہیں پوچھتے؟ ہمارے یہاں بھی اعلان ہوتا ہے خطیب العصر تا والفجر، اپنی بھی غائب دوسروں کی بھی غائب. کبھی روزانہ تم یہی سوال ہم سے پوچھتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس پولیس والے نے کہا وجہ یہ ہے تم روزانہ مجھے بتاتے ہو کہ فجر میں مسجد نہیں بھری ہے، میں مطمئن ہو جاتا ہوں. کہ کس بات سے؟ کہ ہمارے یہاں تورات میں لکھا ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس دن فجر کی نماز میں اپنی مسجدوں کو جمعے کی طرح بھر دے گی، اس دن اس قوم کی امامت اور حکومت دونوں اس زمین پر قائم ہو جائے گی. ہمیں فجر سے محروم کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے محروم کیا وہ صبح اٹھتے، اور جس کے لیے فجر ہے وہ سورج نکلنے کے بعد اٹھتا ہے. آئیے ہمیں طے کریں انشاءاللہ کہ اپنے اپنے محلے کی مسجدوں کو فجر میں آباد کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. آپ محلے والے آپ ایک کام کیجئے، امام صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ آپ اعلان کیجئے جو بچہ ہمارے محلے کا، ارے بہت پیسے خرچ کرتے ہو نا چائے میں، پان میں، گٹکا میں، بیڑی میں، سگریٹ میں، کولڈ ڈرنک میں، ضرور پیسوں کو جمع کرو، بچاؤ. اپنے گھر میں ڈبہ رکھو آپ اور اس میں ڈالو پیسے کو، اور اعلان کرو کہ ہماری مسجد میں جو بچہ فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن کمپلیٹ پڑھ لے گا، ہم اس کو ایک سائیکل گفٹ کریں گے انشاءاللہ. محلے والے سائیکل کا انتظام کر دے. اللہ نے چاہ تو یہ بچہ فجر میں نہیں مؤذن کو آگے جگائے گا، چچا آزاد دو، تمہاری نوکری کا سوال ہے، میری سائیکل کا سوال ہے. اور جب چھوٹا بچہ فجر کے لیے گھر سے نکلے گا تو باپ بچے کی محبت میں پھر سو نہیں پائے گا، وہ بھی پیچھے پیچھے آئے گا میرا بچہ کہاں جا رہا ہے. تو بچہ مسجد میں تو باپ کہاں جائے گا، باہر کھڑا رہے گا. غیرت میں آئے گا چل میں بھی وضو بنا کے 2 رکعت پڑھ ہی لیتا ہوں. پھر ماں گھر میں کہے گی اب میں کیا لیٹوں، کچھ بنا لیتی ہوں فجر کی نماز پڑھ کے، بچہ آ کے کھا لے گا. اعلان تو کیجئے کہ جو بچہ فجر کی نماز 40 دن پڑھ لے اسے ہم لیپ ٹاپ دیں گے. اگر وہ لیپ ٹاپ کے لائق تھے تو بچوں کو مت دے دینا ورنہ پورے برباد ہو جائیں گے. کتابیں دوں گا، سائیکل دوں گا، اپنے پیسوں پہ اس پر خرچ کیجئے. قوم کے بچے جب دیندار ہوں گے انشاءاللہ، اور مسجدوں سے بچوں کو مت بھگاؤ. رمضان میں ڈانٹ ڈانٹ کے بھگا رہے تھے، آج کس نے مسجد آباد کر رکھی ہے؟ سیزن والے جتنے تھے سب غائب ہیں. اور یہ بچے پھر پہنچے ہوئے. آئیے اپنے اپنی مسجدوں میں ایک ایک پلان لانچ کیجئے، بتائیے نماز کے بعد مسجدوں میں دعاؤں کا اہتمام کیجئے. بچوں کو مسجد بلانا شروع کیجئے انشاءاللہ. اس کی برکت سے ان کے والد بھی نمازی بن جائیں گے، گھر میں ماں بھی نمازی بن جائے گی. 7 سال کا بچہ جب صبح اٹھ کر مسجد آئے گا تو گھر کا کوئی آدمی سو سکتا ہے؟ بچے کی محبت میں سب کو جگنا ہوگا. اور پھر آپ ان کو دیجئے، آپ آگے بڑھائیے. یہ قوم کے بچے ہیں ہماری مسجد بھی آباد ہوگی،
ہماری قوم کے بچے بھی آگے بڑھیں گے. اپنے یہاں مسجدوں میں مکتب کے نظام کو مضبوط کیجیے. ہر محلے میں جوان بیٹیوں کے لیے تعلیمی مرکز ہو. اگر معلمہ نہ ملے تو پردے سے معلم صاحب تعلیم دے. اس طرف بھی ذمہ دار خاتون بیٹھی ہو, اس طرف بھی گھر کا کوئی محرم بیٹھا رہے, تاکہ ہماری بیٹیاں. میرے بزرگوں, میں ایک پیغام آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. ہر بچے کو عالم بنانا نہ فرض ہے نہ ضروری, بالکل ضروری نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اتنا سا کیجیے گا, اتنی سی مہربانی کر دیجیے کہ ہر بیٹے اور بیٹی کو اتنا دین سکھا دیجیے کہ گھر کا کوئی جنازہ ہو تو گھر کا بیٹا پڑھا دے, اور گھر میں کسی عورت کی میت ہو تو بیٹی اسے غسل دینا جانتی ہو. اتنا تو دین سکھا دو بھائی, ہر بیٹے اور بیٹی کو اتنا دین سکھا دو انشاءاللہ. پھر آپ کہیے کہ میرا بیٹا کامیاب ہے, پھر آپ کہیں کہ میری اولاد کامیاب ہے. اپنے گھروں میں تربیت کا نظام پیدا کیجیے. کیسے کریں گے تربیت؟ ہر گھر میں کوئی دینی کتاب ہو, علماء سے مشورہ کر لیجیے. آپ کو ہندی آتی ہے تو ہندی میں, انگلش آتی ہے تو انگلش میں, اردو آتی ہے تو اردو میں. کوئی ایسی کتاب لیجیے جس میں قبر کی بات ہو, آخرت کی بات ہو, قیامت کی بات ہو, مرنے کی بات ہو, مرنے کے بعد کی بات ہو. رات میں ہم لوگ اپنے گھروں میں نا مرنے کی بات نہیں کرتے, ڈر لگتا ہے. کہتے مرنے کی بات مت کیجیے, ڈر لگتا ہے. کیوں؟ کہ اگر 2-3 بار بولیں گے تو سنا ہے کہ اسرائیل اسلام آ جائیں گے. بھائی, اسرائیل علیہ السلام اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ ٹائم پورا نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. اور جس دن ٹائم پورا ہو جائے گا کوئی ٹریفک ان کو روک نہیں پائے گی, کوئی ٹریفک, وہ آ جائیں گے. گھر میں اپنے بچوں کو 5 منٹ, میرے بزرگوں اپنے گھروں کو 5 منٹ دیجیے, صرف 5 منٹ روزانہ. سونے سے پہلے آخری کام, نو موبائل, نو کارٹون, نو فیس بک, نو واٹس ایپ, نو انسٹاگرام, نو ٹویٹر, نو ٹیلی ویژن, کچھ نہیں, نو گپ شپ. سونے سے پہلے صرف 5 منٹ بیوی کو بٹھائیے, بہن کو بٹھائیے, بیٹی کو بٹھائیے, ماں کو بٹھائیے, اولاد کو بٹھائیے, بچوں کو بٹھائیے, چھوٹے بڑے سبوں کو بٹھائیے وضو بنا کر, اور 5 منٹ سے کتاب پڑھی جائے کہ مردے جب قبر میں ڈالے جاتے ہیں تو 2 فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے. بس ایک سبق یہ دے دو میرے بھائیوں, اور کہو کہ جاؤ, جا کر سو جاؤ. سب بستر پہ جائیں گے, سب کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی. اے اللہ, قبر میں جانا ہے, لائٹ آف کیجئے. بچے کہیں گے ابو جان کمرہ اندھیرا ہو گیا. آپ کہیے بیٹا قبر اس سے زیادہ اندھیری ہوگی. اور میری بیوی تیرے قبر میں میں نہیں رہوں گا, میری قبر میں تو نہ رہے گی. آپ اپنی تیاری کر لیں, 5 منٹ دین پر کام کر لو, 5 منٹ دینی مکالمہ کر لو, 5 منٹ دینی درس کر لیجئے اپنے گھر میں, 5 منٹ کا پروگرام کر لیجئے. دیکھیے انشاءاللہ وہ بچے اچھے خواب دیکھیں گے, وہ بچے آگے بڑھیں گے, گھر میں دین آئے گا, اولادیں اللہ کی ولی بن جائے گی, اللہ کی اولیاء میں شامل ہو جائیں گے, گھر کی عورتیں نیک بن جائیں گی انشاءاللہ, گھر میں برکت آ جائے گی. آئیے اپنی اولادوں کی کاؤنسلنگ اسٹارٹ کریں انشاءاللہ. پھر آپ کی بچیاں غیروں کے ساتھ نہیں جائیں گی, پھر آپ کی بیٹیاں ایمان والی بن کر رہیں گی انشاءاللہ, آپ کی اولادیں بھی ایمان والا بن کر رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, ہمارے اور آپ کے لیے جذب محبت و احترام پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو, ہمارے اور آپ سب کے اہل و عیال کو, بیوی بچوں کو, بیٹے اور بیٹیوں کو, آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو اللہ عزت, عافیت, سلامتی, خیر, خوشحالی, صحت اور تندرستی کے ساتھ اسلام میں زندگی, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ ہمارے دیش بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے. یہاں رہنے والے سارے لوگ, مسلمان بھائی, ہندو بھائی, کرسچن بھائی, سارے دھرم, پرانت, بھاشا بولنے والے سارے لوگوں کے بیچ اللہ تعالیٰ مانوتا کے آدھار پر, انسانیت کی بنیاد پر محبت عطا فرمائے, بھائی چارگی عطا فرمائے. اللہ بیماروں کو صحت دے, ہم سب کو امن و شانتی دے. آپ سب سے بھی میں اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے,
آمين يا رب العالمين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام.